گیدڑ جو دمنہ ہے اس نے اپنی چال بازیوں سے چالاکیوں سے شتربہ جو بیل ہے اس کے خلاف شیر کو کر کے اور اس کو قتل کروا دیا۔ اب شیر پشیمان ہے، پچھلی کہانی میں یہ ہمیں پتہ چلا، اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تم نے بہت غلط کیا، بیل بڑا مخلص دوست تھا، مشیر تھا، اچھا تھا، تو وہ سے کچھ معاملات کہتی ہے کہ اس کے اوپر غور کرو، یہ سارا کچھ دمنہ نے کروایا ہے اور تم نے بغیر سوچے سمجھے جو ہے ویسا کرتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہانی میں کہ جی آپ شیر کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے گیدڑ ذمہ دار ہے اور گیدڑ کو ختم کر دیا۔ اب گیدڑ کا معاملہ جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے یہ دوسری کہانی اس کو بیان کرتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے اس کی تفتیش کی گئی۔ دوسری کہانی کا عنوان ہے دمنہ کے معاملے میں غور و خوض۔ دابشلیم بادشاہ نے بیت بفلسوف سے کہا مجھے چالاک چغل خور کے بارے میں بتاؤ جو دوستوں کے درمیان محبت اور چغل خوری کے ذریعے بگاڑ دیتا ہے۔ اس وقت مجھے دمنہ کے احوال اور شتربہ کے قتل کے بعد اس کے انجام کو بیان کرو کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ جس وقت شیر نے پڑتال کی دمنہ کے معاملے میں تو شیر اور اس کے رفیقوں کے یہاں اس نے کیا عذر و معذرت کی، دمنہ کی چغل خوری اور غیبت کا اسے یقین ہو گیا، اس بارے میں اس کے ثبوت کیا تھے۔ بیت بفلسوف آگے سے اب یہ کہانی سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دمنہ کی گفتگو میں یہ بھی تھا کہ شیر نے جس وقت شتربہ کو قتل کیا اسے اس کے قتل پر شرمندگی ہوئی۔ اس نے اس کی پرانی رفاقت اور بے انتہا خدمت کا ذکر کیا، وہ اس کے سب سے معزز اور محترم لوگوں میں سے تھا، وہ اس کے پاس خصوصی درجے اور رتبے کا حامل تھا اور سب سے مقرب اور عزیز شخص تھا۔ بیل کے بعد اس کے رفیقوں میں خصوصی مرتبے کا حامل چیتا تھا۔ یعنی اب یہ ایک نئی بات آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ چیتے نے شیر کے پاس شب گزاری کی، وہ آدھی رات کو شیر کے پاس سے نکل کر اپنے گھر جا رہا تھا کہ اس کا گزر کلیلہ دمنہ کے گھر پر ہوا۔ جس وقت وہ دروازے پر پہنچا تو کلیلہ دمنہ کی اس غلطی پر اس کو ڈانٹ ڈپٹ اور اس کی غیبت اور چغل خوری پر لعنت ملامت کرتے ہوئے سنا۔ چیتے کی دمنہ کی گناہ گاری اور نافرمانی کا پتہ چل گیا، وہ وہیں کھڑا ہو کر اس کی آپسی گفتگو سنتا رہا۔ کلیلہ نے دمنہ سے یہ بھی کہا۔ اب یہ ثبوت اکٹھے ہو رہے ہیں۔ چیتا جو معتمد ہے، شیر کا خاص مشیر ہے، وہ ادھر سے رات کو گزرا تو اس نے یہ دیکھا۔ اب دمنہ کلیلہ اس کو سمجھا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تم نے نہایت ہی دشوار گزار راستے کو اختیار کیا ہے اور بہت ہی زیادہ تنگ گلی میں داخل ہو چکے ہو، تم نے اپنے اوپر مہلک جرم کا ارتکاب کیا ہے، جس کا انجام نہایت خراب ہوگا اور تم نہایت ہی سخت نتیجے سے دوچار ہو جاؤ گے۔ تمہارے شر اور فتنے کے خوف سے تمہیں ذلیل اور خوار کیا جائے گا اور تمہیں قتل کیا جائے گا۔ میں آج کے بعد تم سے دوستی نہیں رکھوں گا اور نہ تمہارے سامنے کسی راز کو ظاہر کروں گا، چونکہ علماء نے یوں کہا ہے جس چیز سے تمہیں دلچسپی اور لگاؤ ہی نہ ہو اس سے دور ہی رہو۔ اب کلیلہ نے کہا کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، میرے لیے تم سے دوری اختیار کرنا اور اس بارے میں شیر کے دل میں جو خیالات اور اندیشے آ رہے اس سے خلاصی پیار اختیار کرنا میرے لیے بہتر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ پھر میں بھی تمہارے ساتھ کہیں پھنس جاؤں۔ جب چیتے نے ان کی گفتگو سنی تو وہ وہیں سے الٹے پاؤں لوٹ کر شیر کی ماں کے پاس آیا اور اسے یہ بے عہد و پیمان کیا کہ جس راز کو وہ بتانے والا ہے وہ اس کا اظہار نہیں کرے گی، اس کا اس نے عہد کیا۔ چنانچہ چیتے نے اسے کلیلہ دمنہ کی گفتگو کے بارے میں اطلاع دی۔ صبح شیر کی ماں شیر کے پاس آئی، وہ بیل کے قتل کے واقعے سے بہت رنجیدہ، افسردہ اور پژمردہ تھا اور کہا کس فکر نے تمہیں اس قدر مغلوب اور مجبور کر دیا؟ اس کی ماں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا بیل کے قتل نے مجھے غمزدہ اور پریشان کر دیا ہے، مجھے اس کی صحبت اور رفاقت اور پابندی سے میری خدمت یاد پڑتی ہے، جو پند و نصائح میں اس کی سنا کرتا تھا، مشورے کے لیے اس سے رجوع کرتا تھا اور اس کی ہماگیر خیرخواہی قبول کرتا تھا۔ شیر کی ماں نے کہا یہ نقطہ کمال کا دے رہی شیر کی ماں، سب سے بڑا حادثہ اور واقعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود اپنے خلاف گواہی دے، یہ بہت بڑی چوک ہو چکی ہے، تم نے بغیر کسی یقینی معلومات کے بیل کے قتل پر کیسے اقدام کیا؟
علماء نے راز کے اظہار اور جو کچھ گناہ اس میں ہوتا ہے بتایا نہ ہوتا تو میں کچھ باتوں کی تمہیں اطلاع دیتی، جو کچھ واقعہ اس کے بارے میں معلوم ہے بتا دیتی۔ اب وہ چونکہ چیتے نے وعدہ لیا تھا لہذا شیر اس کا نام نہیں لے رہی اور نہ ہی وہ اس طرح سے وہ والا بیان اس کے سامنے کر رہی ہے، لیکن شیر کو یہ ضرور مجبور کر رہی ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کروائے۔ شیر نے کہا علماء کے اقوال کے بے شمار مطالب ہیں، مجھے آپ کی بات کی صحت اور درستی کا علم ہے، اگر آپ کی کوئی رائے اور مشورہ ہے تو اسے مجھ سے چھپاؤ نہیں، اگر آپ کو کسی نے کوئی راز بتایا ہے تو وہ بھی مجھے بتاؤ اور اس کی مجھے خبر دو۔ مختصر یہ کہ شیر کی ماں نے چیتے کی اس سے کہی باتیں اس کا نام لیے بغیر بتا دی اور کہا میں بھی اس حوالے سے سخت سزا کے بارے میں علماء کے قول اور رازوں کے ظاہر کرنے میں آدمی کو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، اس سے بے خبر نہیں کہ راز کسی کا بھی آگے نہیں بیان کرنا چاہیے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ تمہیں تمہارے مفاد کی چیزیں بتاؤں، اور اگر اس کا نقصان اور ضرر عوام تک پہنچے گا تو وہ بادشاہ کی دھوکہ دہی خیانت پر اڑ جائیں گے، جس سے ان کی خرابی اور فساد کا خاتمہ ناممکن ہو جائے گا۔ بیوقوف اسے بطور دلیل پیش کریں گے اور اپنے برے کاموں کو وہ اچھا بنا کر پیش کریں گے۔ سب سے بڑی خیانت اور غلطی جس کی وہ مرتکب ہوں گے وہ دور اندیش پرعزم لوگوں کے خلاف جرأت کریں گے۔ جب شیر اپنی بات مکمل کر چکی تو شیر نے اپنے ساتھیوں اور لاولچ کو بلایا اور اس کے پاس آئے اور اس نے دمنہ کو لے کے آنے کے لیے کہا۔ جب وہ شیر کے سامنے آ کھڑا ہوا تو اس نے شیر کی افسردگی اور رنجیدگی کو دیکھا اور بعض حاضرین کی جانب متوجہ ہوا اور کہا کیا ہوا ہے، کس چیز نے بادشاہ کو غمزدہ اور پشمردہ کر دیا ہے؟ شیر کی ماں اس کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا تمہاری موجودگی ہی نے اگرچہ وہ ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو بادشاہ کو مبتلا غم کیا ہے، وہ آج کے بعد تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ دمنہ نے کہا پہلے نے دوسرے کے لیے کچھ نہ چھوڑا، چونکہ یوں کہا جاتا ہے جو شخص فتنہ و فساد خراب و بگاڑ جس قدر بچنا چاہتا ہے وہ شخص فساد اور بگاڑ میں اتنا ہی اس سے مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ اس بارے میں بادشاہ اس کے خواص اور لاؤ لشکر برا نمونہ نہ بنے۔ مجھے اس مثل کا علم ہوا ہے کہ جو شخص برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جبکہ وہ ان کے احوال سے واقف بھی ہے اس کی تکلیف خود اس کی اپنی پیدا کرتا ہے۔ اس وجہ سے عابد زاہد لوگ اپنے آپ کو مخلوق سے علیحدہ کر لیتے ہیں اور خلوت کو جلوت پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے لیے عمل کو محبت کو دنیا اور دنیا والوں کی محبت پر رتبہ دیتے ہیں، بھلائی کا بدلہ بھلائی سے اور اچھائی کا بدلہ غیر اللہ سے طلب کرتا ہے تو وہ محروموں کا شکار ہو جاتا ہے۔ غیر اللہ کے لیے عمل کے خالص کرنے اور لوگوں سے بدلے کی خواہش میں درستی اور رائے حق سے ہٹ جاتا ہے۔ بادشاہ کی رعایا کو جس چیز کے بارے میں رغبت اور دلچسپی کا زیادہ مظاہرہ کرنا چاہیے وہ اس نے اخلاق رائے حق کی تلاش اور اس نے سیرت ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ جو شخص جھوٹ قرار دی جانے والی چیز کو سچ قرار دے اور سچ قرار دینے والی کو جھوٹ قرار دے وہ دانا اور عقلمندوں لوگوں کی فہرست سے خارج ہو جاتا ہے، اس سے کنارہ کشی اور دوری اختیار کی جانی چاہیے۔ اب یہ الٹا چور کو تران کو ڈانٹے، اب یہ دمنہ ان سب کو کہہ رہا ہے، درباریوں کو کہہ رہا ہے، شیر کی ماں کو کہہ رہا ہے کہ تم جناب مجھے جھوٹا ثابت کرنے پہ تلے ہوئے جبکہ میں تو سب سے سچا ہوں۔ بادشاہ کو میں صبح کی بنیاد پر میرے معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، میں موت سے نفرت کی وجہ سے یہ بات نہیں کر رہا، چونکہ موت اگرچہ اس کی تکلیف سے نجات اور فرار نہیں، ہر چیز ہلاک اور فنا ہونے والی ہے۔ اگر میرے پاس 100 جانیں ہوتی اور مجھے معلوم ہوتا کہ شیر ان تمام کو ختم کر دینا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے بخوشی راضی ہو جاتا۔ اب یہ شیر کو مکھن لگا رہا ہے، شیر کی خوشامد کر رہا ہے، شیر کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ میں تو تمہارا سب سے مفید دوست ہوں۔ شیر اگر مجھے مرنے کے بعد سیٹسفائیڈ ہونا چاہتا ہے اور خوشی ہے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ کسی لشکری نے کہا یہ بادشاہ سے محبت کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اپنی جان کو بچانے بہانے تراشنے کے لیے کر رہا ہے۔ اس سے دمنہ نے کہا تیری تباہی ہو، کیا میرے اپنے لیے بہانے اور عذر تلاش کرنے میں بھی کوئی قباحت ہے؟ کیا آدمی کی جان سے بھی زیادہ کوئی عزیز چیز ہے؟ اگر وہ اپنی جان کے لیے نہیں تو کس چیز کے لیے عذر اور بہانے تلاش کرے گا؟ جس بغض اور حسد اور کینہ و کپٹ کو تم چھپا نہیں پا رہے تھے تم نے اس کو ظاہر کر دیا۔ جو شخص بھی تمہاری یہ بات سنے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ تم کسی کی بھی بھلائی نہیں چاہتے، تم اپنی جان کے دشمن اور دوسروں کی جان کے تم بدرجہ اعلیٰ دشمن ہوگے۔ تم جیسا شخص چوپایوں کے ساتھ بھی رہنے کے قابل نہیں، چاہ جائے کہ وہ بادشاہ کے ساتھ رہے۔ اب درباری کو کہہ رہے ہو اور وہ اس کے دروازے پر پڑا رہے۔ دلیل بڑی زبردست دمنہ نے یہاں پہ دی ہے
जब दिमना ने इसे ये जवाब दिया तो वो नहायत मगमूम शर्मिंदा होकर वहाँ से वापस हो गया। शेर की माँ दोबारा बोली, ए मक्कार, मुझे तुम्हारी हया की कमी और बेशर्मी और बेहयाई की ज़्यादती और तुमसे गुफ्तगू करने वाले के लिए तुम्हारे बरजस्ता जवाब ने हैरत में डाल दिया है। दिमना ने कहा, चूंकि तुम मुझे एक आंख से देखती हो, शेर की माँ को भी नहीं बख्शता, और मेरी बातों को एक कान से सुनती हो। मेरी बदकिस्मती के हर चीज़ ने मेरे खिलाफ पलटा खाया है, यहाँ तक कि बादशाह के यहाँ लोगों ने मेरी चुगलखोरी बदगोई तक की शिकायत कर दी है। बादशाह के दरवाजे पर रहने वाले इनके बादशाह को कम तर हकीर समझने, इनके लिए बादशाह के इज़्ज़ात व इकराम और जिस ऐशो आराम और नाज नेमत में वो है, इसकी वजह से उन्हें ये पता नहीं रहा कि किस वक्त बादशाह से गुफ्तगू करनी चाहिए और किस वक्त खामोश रहना चाहिए। अब यहाँ तक जो है वो बात कर रहा है, शेर की माँ को भी वो एक किस्म का तुर्की जवाब दे रहा है। शेर की माँ ने कहा, देख रहे हो, शेर को कहती है, इस बदबख्त को इस कदर बड़े जुर्म के बावजूद अपने आप को कैसे बेकसूर और बेगुनाह ठहरा रहा है। दिमना कहता है, जो बेमौका बेमहल बेहिस काम करते हैं तो इसका एतबार ही नहीं होता। इस शख्स की तरह जो रेत की जगह राख या लीद या गोबर इस्तेमाल करता है, इस आदमी की तरह जो औरत के कपड़े पहनता है, या उस औरत की तरह जो मर्द के कपड़े पहनती है, उस कमज़ोर और नातवा के माने जो अपने आप के घर का मालिक तस्वर करता है, या उस शख्स की तरह जो चंद लोगों के दरमियान गैर ज़रूरी गुफ्तगू करता है। बदबख्त वो होता है जो चीज़ों से और लोगों के अहवाल से वाकिफ नहीं होता और ना अपने जानिब से बुराई का दिफा और रद्द कर सकता है। शेर की माँ ने कहा, ए मक्कार धोखेबाज, तू ये ख्याल करता है कि अपनी बातों से तू बादशाह को धोखा दे पाएगा, वो तुम्हें कैद न कर पाएगा। दिमना ने कहा, धोखेबाज वो होता है जिसका दुश्मन उसके मकरू फरेब से मामून नहीं होता। वो जब अपने दुश्मन पर काबू पा लेता है तो उसे बेगुनाह कत्ल कर देता है। शेर की माँ ने कहा, है झूठे गद्दार, क्या तू ये बात करता है कि तो अपने झूठ के अंजाम बद से बच निकलेगा और तुम्हारी ये मक्कारी हो जाएगी, तुम्हारे इस गुनाह और जुर्म के बावजूद तुम्हारे लिए दफन साबित होगी। दिमना ने कहा, झूठा और वो होता है जो खिलाफ वाक़या कहता है और इनकी कई और अनकही बातें कही चला जाता है। मेरी बिल्कुल साफ और सही है। शेर की माँ ने कहा, तुम इनमें से उलमा के इस मामले को दो टोक वजाहत करेंगे। फिर वो वहाँ से उठकर चली गई। शेर ने दिमना को काजी के पास भेजा। काजी ने उसे कैद करने के लिए कहा। उसके गले में रस्सी डाल दी गई और उससे जेल लाया गया। यहाँ तक कहानी का कुछ हिस्सा है और अगला हिस्सा जो है वो हम अगली एपिसोड में पेश करेंगे।